احمد حمدا يبلغ رضاه وصلى الله على اشرف من اجتباه وعلى من صاحبه ووالاه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وقالو، اور ان کافروں نے مشرکین نے کہا اذا کننا عظاما و رفاتا، کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا، یعنی ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی اور چورا چورا ہو جائیں گی، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، پھر کیا ہم اٹھائے جائیں گے، ایک نئی تخلیق اٹھایا جانا، پھر سے ہمیں زندہ کیا جائے گا نئے سرے سے۔ قل کہہ دیجئے ان سے کونوا حجارۃ او حدیدا، ہو جاؤ تم پتھر یا لوہا، یعنی اگر ہو سکتے ہو تمہارے بس پڑتے ممکن ہے، او خلقن، یا کوئی ایسی مخلوق مما یکبر فی صدورکم، جو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہو سختی میں تمہارے خیال کے مطابق، تمہارے سینوں میں یعنی تمہارے خیال کے مطابق۔ فسیقولون، تو پھر بھی یعنی ایسے ہو جاؤ گے تو تب بھی اللہ تمہیں زندہ کرنے پر قادر ہے۔ فسیقولون، پھر عنقریب یہ کہیں گے من یعیدنا، کون ہے جو دوبارہ ہمیں اٹھائے گا، کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ قل الذی، کہہ دیجئے کہ وہ ذات فطرکم اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا، جو پہلی مرتبہ کا خالق ہے وہی دوسری مرتبہ تمہیں تخلیق کرے گا۔ اور تمہارے خیال کے مطابق کسی چیز کو ایک مرتبہ بنانا، پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے تو پہلی مرتبہ کی تخلیق اور دوسری مرتبہ کی تخلیق دونوں ہی برابر ہیں، یعنی دونوں ہی سرے سے آسان ہے۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پھر ان قریب جناب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے سامنے اپنے سروں کو ہلائیں گے۔ انغاز کے خاص معنی ہے یعنی سر کو اوپر نیچے کرنا، جھٹلانے کے لیے یا تعجب یا تضحیک کے انداز میں، تو یہ سر ہلاتے تھے خاص انداز میں اپنا انکار کرنے کے لیے۔ رؤوسہم، اپنے سروں کو ہلاتے تھے۔ ویقولون، اور وہ کہیں گے متی ہوا، کب ہونے والا ہے واقعہ، قیامت کب آنے والی ہے۔ قل کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون قریبا، ہو سکتا ہے کہ بالکل قریب آ لگی ہو۔ یوم یدعوکم، جس دن کہ تمہیں بلائے گا اللہ، فتستجیبون بحمدہ، تو تم سب تعمیل کرو گے اس کے حکم کی، یعنی اس دن اللہ کا کہا مانتے، سور میں پھونکا جائے گا تو سب کے سب نکل کر آؤ گے اللہ کی حمد کرتے ہوئے۔ وتظنون، اور تم گمان کرو گے ان لبثتم الا قلیلا، تم نہیں رہے قبر میں مگر بہت تھوڑا سا وقت۔ وقل، یعنی اس میں اس دن کی ہولناکی کا بیان ہے کہ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ قبر کا عذاب بھی ان کو تھوڑا لگے گا۔ قل عبادی، اور کہہ دیجئے میرے بندوں سے یقول التی ہی احسن، بات وہ کیا کریں جو اچھی ہے، زبان سے اچھی بات کہا کریں۔ آگے شیطان کا ذکر آتا ہے، معلوم ہوا کہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس کا بڑا ذریعہ زبان کا استعمال ہے، زبان کو صحیح استعمال کیا جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فلیقل خیرا او لیصمت، چاہیے کہ خیر کی بات کہے انسان یا خاموش رہے، خاموشی کو اختیار کرے۔ ان الشیطان ینزغ بینکم، بے شک شیطان ان کے مابین جھگڑے ڈلواتا ہے۔ ان الشیطان، بے شک شیطان کان للانسان عدوا مبینا، انسان کا سری دشمن، کھلا دشمن ہے۔ ربکم عالم بکم، تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے، او ان یشاء یعذبکم، اور چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، وکیل ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ عَالَمُ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے بمن فی السماوات والارض، اس کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی ساری مخلوقات سے واقف ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر۔ اس سے پہلے مضمون آ چکا ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور سے نوازا گیا، یعنی ان پر زبور نامی کتاب اتاری گئی تھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سے ترانۂ حمد رکھے تھے، بہت سی دعائیں اس کے اندر موجود تھیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہہ دیجئے ان سے کہ بلا لاؤ اپنے معبودوں کو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر معبود سمجھتے ہو۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ ہرگز اختیار نہیں رکھتے تم سے کسی تکلیف کو ہٹانے کا، ولا تحویلا، اور نہیں تمہارے حالات کو بدل دینے کا۔ اولئک الذین یدعون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو مشرک پکارتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو مشرک پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جو خود تلاش کر رہے ہیں اپنے رب تک وسیلہ۔
عرض کیا گیا تھا کہ جن کو پکارا گیا ان میں دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اللہ والے تھے، بعد والوں نے انہیں اپنا معبود بنا لیا تو وہ تو بری ہیں اس جرم سے، تو ایسے لوگ جو اللہ والے ہیں جن کو آج مشرک لوگ پکارتے ہیں، بتایا جا رہا ہے وہ تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ وسیلے سے مراد قرب ہے، یعنی ایسے اعمال جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اختیار کیا جائے۔ یہ تو نیک لوگ تھے اور اپنی زندگیاں انہوں نے اعمال صالحہ میں گزاری تھی تاکہ اللہ کا قرب انہیں مل جائے۔ ایہم اقرب، وہ تو اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ کون زیادہ اللہ سے قریب ہے، وہ یرجون رحمتہ، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہ یخافون عذابہ، اور ڈرتے رہتے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک آپ کے رب کا عذاب تو ایسی چیز ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے، ڈرنے والوں کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نحن مہلکوها قبل یوم القیامہ، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر یہ کہ ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں روز قیامت سے پہلے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا یہ کہ ہم اسے عذاب دینے والے ہیں شدید عذاب دینا، یعنی جس بستی نے بھی انکار کی روش اختیار کی ہم نے اس کو ہلاک کیا۔ کوئی بستی نہیں ہے سے مراد کیا ہے؟ یعنی قاعدے شریعت کے موافق جن پر عذاب طے پا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی ایسی بستی نہیں جو بچنے والی ہو جن پر کہ اللہ کا عذاب نہ آیا ہو۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، اور یہ سب اللہ کے پاس ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وما منعنا، اور کس چیز نے ہمیں روکے رکھا اس بات سے، ان نرسل بالآیاتی، کہ ہم بھیجتے اپنی نشانیاں، الا ان کذب بها الاولون، مگر اس بات نے کہ پچھلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ اگر ہم حصی معجزات سری دکھا دیں اور یہ لوگ بھی انکار کریں تو ان پر عذاب آ جائے گا۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے تو قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو واضح نشانی تھی، آنکھوں کو کھول دینے کا سامان تھا۔ فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے اس معجزے کے ساتھ، اس نشانی کے ساتھ ظلم کیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْفِيفًا، اور ہم جو یہ نشانیاں ظاہر کرتے ہیں نہیں بھیجتے ہم یہ نشانیاں مگر ڈر سنانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے کہا تھا، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، کہ بے شک آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے قرآن حکیم میں وہ آیات گزرتی رہیں جن میں اس بات کا ذکر آیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ سورہ دخان کی آیات نازل ہوئی تھی جس میں اس بات کا تذکرہ تھا، اسی دیگر مقامات۔ تو کہا جا رہا ہے کہ پچھلے مکی قرآن میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کر دیا یہ تو واضح ہے، یعنی اللہ کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہم۔ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك، اور وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، الا فتنة للناس، اسے بھی ہم نے ایک آزمائش کا ذریعہ بنا دیا لوگوں کے لیے۔ یعنی ایک ہے معراج جو کہ حصی طور پر ہوئی تھی جسم و جان کے مجموعے کے ساتھ، اس کا آغاز میں ذکر آیا، اور یہ ایک دوسرے خواب کا ذکر آتا ہے جس میں بعض اجزائے سفر معراج وہ بھی آپ کو دکھائے گئے، اور یہ بھی دکھایا گیا کہ جہنم کی کیفیت کیا ہے، والشجرۃ الملعونہ، اور ایک درخت جس پر لعنت کی گئی۔ آپ نے بتایا کہ ایک درخت ایسا ہے جو کہ جہنم کی آگ سے اگتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، جہنم میں یعنی لکڑی ہے، لکڑی تو جل جاتی ہے، وہاں درخت کیسے اگ سکتا ہے؟ تو یہ فتنہ تھا، یعنی آزمائش کا سامان تھا۔ انکار کرنے والوں نے اس درخت زقوم کا انکار کیا، اس کو اللہ نے اس پر لعنت کی ہے۔ مراد یہ ہے کہ کھانا ہوگا ان لوگوں کا جن پر لعنت کی گئی، یعنی جہنمیوں کے لیے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، جس درخت پر لعنت کی گئی قرآن حکیم میں، آگے چل کر ہم آیات پڑھیں گے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں سے ڈر سناتے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، مگر ان کا ہمارا یہ ڈر سنانا انہیں آگے نہیں بڑھاتا مگر سرکشی میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، قالا، اس نے کہا، اسجدو، کیا میں سجدہ کروں، لمن خلقت طینا، اس کو جس سے تو نے مٹی سے پیدا کیا، قالا، ابلیس نے کہا، ارائیتک، کہ آپ نے دیکھا، حاذا الذی کرمت علیہ، کہ یہی وہ انسان ہے، یہی وہ آدم ہے جس کو اللہ تو نے مجھ پر بزرگی عطا کر دی، جسے تو نے مجھ پر جو ہے کرامت عطا کر دی۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، لاحتنکن ذریتہ، تو میں ضرور پھنسا لوں گا اس کی ساری ذریت کو۔ احتناق کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ ٹھوڑی کے نیچے سے جس طرح سے گھوڑے کو لگام لگائی جاتی ہے، تو میں سب کو پھنسا لوں گا، یعنی سب کو جکڑ لوں گا، سب کو میں اکٹھا کر لوں گا، سب کو میں اپنے راستوں پر چلا لوں گا، اپنی بات منوا لوں گا، الا قلیلا، سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ قال، اللہ نے فرمایا، اذهب، دفع ہو جاؤ، فمن تبعک منہم، جو کوئی ان میں سے پیروی کرے گا تمہاری، فإن جہنم جزاؤکم، تو پھر جہنم سزا ہے تم سب کی، جزاء موفورا، ایسی سزا جو پوری پوری دی جائے گی۔ واستفزز من استطاعت منہم، ان میں سے بہکا لو جس کو تم بہکا سکتے ہو، بہکانے کی استطاعت رکھتے ہو، بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے سے، واجلب علیہم بخیلک، اور چڑھا لاؤ ان کے اوپر اپنے سوار، ورجلک، اور اپنے پیادے۔
یعنی جس طرح سے کوئی فوج حملہ آور ہوتی ہے اس طرح سے شیطان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نوع انسانی پر حملہ آور ہے. اور یہاں جو صوت کا ذکر آیا آواز کے ذریعے سے، مفسرین نے لکھا اس سے مراد ہے موسیقی، کہ یہ جو آلات موسیقی ہیں ان سے پیدا ہونے والی آواز یہ شیطان کی آواز ہے. اس سے انسان کے دل کے اندر، بندہ مومن کے دل کے اندر بھی نفاق کی تغریس ہوتی ہے، نفاق کا پودا وہ پروان چڑھتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. شیطان کے حربوں میں سے ایک بڑا حربہ ہے، شریعت نے اس کو حرام کیا ہے. وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور انہیں شریک بناؤ مالوں میں اور اولاد میں. وشارکہم، اور شریک بن جاؤ، فی الاموال والاولاد، مال میں اور اولاد میں. مراد کیا ہے کہ ایک گاڑی ہے جس کا نمبر ہے 173 173، جن صاحب کی بھی وہ ہٹا لیں، صرف نمبر بتایا گیا 173 173 نمبر گاڑی ہے. وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور تو شریک بن جاؤ تم ان کے ساتھ مال میں اور اولاد میں. مراد کیا ہے اس سے کہ مال میں شریک بننے سے مراد یہ ہے کہ ناجائز ذریعے سے اخذ کرتے ہیں، ناجائز ذریعے پر صرف کرتے ہیں، حرام سے کماتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر، حرام پر خرچ کرتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر. اور اولاد میں شریک ہونے سے مراد مفسرین نے لکھا کہ دور جاہلیت میں طریقہ تھا کہ اپنے بچوں کے نام شیطان کے نام پر رکھا کرتے تھے تاکہ اس کی پناہ میں رہیں، تو کہا اس طرح سے ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. وعدہم، اور انہیں جھوٹے وعدے دو، یعنی شیطان ان کو جھوٹے وعدے دیتا ہے. وما یعدہم الشیطان، اور نہیں وعدہ دیتا شیطان انہیں الا غرورا، مگر فریب کا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جہاں تک میرے خاص بندوں کا تعلق ہے ان پر تمہارا کوئی غلبہ نہ چلے گا، تمہارا کوئی اختیار نہ ہوگا. وکفی بربک وکیلا، اور کافی ہے آپ کا رب بطور کارساز. ربکم الذی، تمہارا رب تو وہ ذات ہے، یزجی لکم الفلک فی البحر، جو تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو، یعنی اس کے ذریعے سے رزق کا سامان کرو. انہ کان بکم رحیما، اور بے شک وہ تمہارے حق میں بہت رحم کرنے والا ہے. واذا مسکم الضر فی البحر، اور جب تمہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف سمندر میں، یعنی یا طوفان آ لیتا ہے، گھیر لیتا ہے، ذل من تدعون، تو تم سے گم ہو جاتے ہیں وہ سارے معبودان باطل جن کو تم پکارتے ہو، الا ایاہ، سوائے ایک اللہ کے، ایک اللہ کو یاد رکھتے ہو، اسی کو پکارتے ہو. فلما نجاکم الی البر، اور جب وہ اللہ تمہیں نجات دے دیتا ہے، یعنی بچا لیتا ہے، لے آتا ہے خشکی کی طرف، آرستم، تو تم منہ پھیر لیتے ہو. وکان الانسان کفورا، اور انسان بہت ناشکرا واقع ہوا ہے. افامنتم، تو کیا اس بات سے تم بے خوف ہوگا، یخسف بکم، کہ وہ تمہیں دھسا دے جانب البر، خشکی میں ہی، یعنی سمندر سے بچ کر آ گئے ہو تو کیا خشکی میں اللہ نہیں پکڑ سکتا، خشکی میں تمہیں دھسا دے. او یرسل علیکم حاصبا، یا بھیج دے تم پر ایک ایسی بارش جس میں سنگریزیں ہوں، جس میں پتھر ہوں. ثم لا تجد لکم وکیلا، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے کوئی کارساز. ام امنتم، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے، ایعیدکم فیہ، یا یہ کہ تمہیں واپس لے جائے وہ سمندر کے سفر پر، تارتن اخرى، دوسری مرتبہ، فیرسل علیکم قاصفا، اور پھر وہاں تم پر ایسی ہوا بھیجے جو توڑ پھوڑ دینے والی ہو، من الریح، ہواؤں میں سے، فیغرقکم بما کفرتم، پھر تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کے سبب سے. ثم لا تجد لکم علینا بہ تبیا، پھر تم نہیں پاؤ گے کسی کو بھی ایسا زوراور کہ وہ ہمارا پیچھا کرنے والا ہو، یعنی تمہارا بدلہ لینے کے لیے وہ ہمارے پیچھے آئے. جیسے انسانوں میں ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا بدلہ لینے والا ہوتا ہے، تو کہا کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ سے بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور تحقیق ہم نے عزت دی بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اسے سوار کیا خشکی میں اور تری میں. اس کے لیے سواریاں مقرر کر دیں، سمندر میں کشتی پر سواری کرتا ہے، اور خشکی میں جو ہے طرح طرح کی سواریاں اس نے بنا رکھی ہیں، جانور اللہ نے دیے جس پر سواری کرتا ہے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ان کو فضیلت دی ہم نے بہت ساری مخلوقات پر جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، ایسی فضیلت جو بڑی فضیلت ہے. یوم ندعو کل اناس، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ، یعنی جن کی وہ پیروی کرتے تھے، جن کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، روز قیامت بھی وہ ان کی اقتدا کرنے والے ہوں گے. پیچھے چلنے والے انہی اماموں کے پیچھے، آگے جو ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں. تو اپنے لیڈروں کے ساتھ آئیں گے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کسی کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، یہی وہ لوگ ہوں گے جو پڑھیں گے اپنے نامہ اعمال کو. ولا یظلمون فتیلا، ان پر تھوڑا سا بھی ظلم نہ کیا جائے گا، دھاگے برابر بھی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی خوش ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ومن کان فی ھذہ اعمیٰ،
اور دوسرے جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ اس وقت غمگین ہوں گے. فرمایا ومن کان فی ھذہ اعمی، اور جو اس دنیا میں اندھا ہوا فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. دنیا میں جو ہدایت سے اندھا رہا وہ آخرت میں سزا کے طور پر اندھا اٹھایا جائے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا راستے سے، یعنی اس دن اس کے بھٹکنے کا انجام ظاہر ہو جائے گا. وَإِن كَادُوا، اور قریب تھا کہ وہ لوگ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، آپ کو روک لیتے، پھسلا لیتے ان باتوں سے جو ہم نے آپ کی جانب وحی کی. یعنی اللہ کی حفاظت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حاصل ہے. اگر یہ عصمت اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو یہ لوگ کافر لوگ آپ کو پھسلانے کی کوشش کرتے، چاہتے یہ کہ وحی میں سے کوئی چیز حذف ہو جائے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ گھڑ لیں ہماری طرف منسوب کرتے ہوئے کوئی اور بات. بفرض محال، یعنی بات آپ کی شان کے تو بعید ہے. کافر یہ چاہتے یہ ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ وہی میں کوئی تحریف کر دیں آپ اپنی طرف سے. وَإِذًا، اور اگر ایسا کیا گیا بفرض محال، لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو یہ کافر لوگ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم ہی نے آپ کے قدموں کو جما دیا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ، تو قریب تھا، تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو آپ جھک جاتے کچھ تھوڑا سا ان کی جانب. یعنی اللہ کی حفاظت میں رہے اس لیے بات ممکن نہ ہوئی. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ، بفرض محال اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو مزہ چکاتے، ضعف الحیات، دگنے عذاب کا مزہ دنیا کی زندگی میں، وضعف الممات، اور دگنے عذاب کا مزہ آخرت میں. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر نہ پاتے آپ کوئی ایسا جو ہمارے بالمقابل آپ کا مددگار ہوتا. وَإِن كَادُوا، اور بلا شبہ وہ قریب تھے، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ وہ آپ کے قدموں کو ہلا دیں، من الارض، زمین سے. یعنی مکہ سے آپ کو نکالنے کی انہوں نے کوشش کی، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہاں سے وہ آپ کو نکال دیں. وَإِذًا، اگر انہوں نے ایسا کیا، یعنی آپ نے ہجرت فرما لی، لا يلبسون خلافك الا قليلا، تو آپ کے مکہ چھوڑ دینے کے بعد یہ بہت عرصے تک وہاں نہ رہ سکیں گے. آپ کے مکہ چھوڑ دینے کے بعد، یعنی آپ کے ہجرت کر لینے کے بعد، کفار مکہ ان کے لیے بھی امن کے دن زیادہ وہاں نہیں رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکڑے گا، جیسے بعد میں پھر بدر ہے، احد ہے، اور پھر فتح مکہ کا ماجرا پیش آیا. سنت من قد ارسلنا، اسی طرح سے ہمارا طریقہ رہا ہے ان لوگوں کی بابت بھی جن کو پہلے رسول بنا کر بھیجا گیا، قبل کا، آپ سے پہلے، میں رسولنا، اپنے رسولوں میں سے. ولا تجد لسنتنا تحویلا، آپ نہیں پائیں گے ہمارے قانون طریقے میں کوئی تبدیلی. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے کے وقت. ظہر کی نماز کے وقت کو بتایا جا رہا ہے. الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، درمیان میں اور نمازیں، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے. وقرآن الفجر، اور نماز فجر. قرآن فجر سے مراد نماز فجر ہے، چونکہ اس میں تلاوت کی جاتی ہے قرآن حکیم کی، تو قرآن فجر سے اسے تعبیر کیا. ان قرآن الفجر، بے شک نماز فجر میں قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، کانا مشہودا، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس موقع پر اللہ فرشتے اتارتا ہے، فرشتے موجود رہتے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت کان لگا کر سن رہی ہوتی ہے اسے. دوسرے معنی یہ ہے کہ وہ جو ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں فرشتوں کی، تو فجر کے موقع پر بھی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، فرشتوں کا ایک دستہ جاتا ہے اور ایک آتا ہے. مشہود وقت ہے، یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ومن اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں، فتہجد بھی، اس قرآن حکیم کے ساتھ نماز تہجد ادا کیجیے. تہجد کا مطلب ہے رات کو سو کر بیدار ہونا اور پھر اس کے بعد نماز ادا کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کے آخری پہر میں، رات کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو آخری حصے میں آپ 8 رکعت تہجد کی ادا فرمایا کرتے تھے. نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے اضافی طور پر مقرر کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی نماز تہجد، بقیہ امت کے لیے نفل درجے کی ہے. عسیٰ، قریب ہے، یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر اٹھائے. مقام محمود کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت خاصہ کا حکم دیا جائے گا یا حق دیا جائے گا وہ مقام ہے، مقام محمود. آپ نے فرمایا میں اس دن اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا کہ نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی، اور مقام حمد ہوگا، مقام محمود ہوگا، اور لوائے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. وقل، اور کہہ دیجئے رب ادخلنی، یوں دعا کیجئے اللہ سے، رب ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے نکال سچائی کے ساتھ. جب آپ نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے اس وقت یہ دعا سکھائی گئی تھی، اور بعد میں جب آپ تشریف لائے ہیں مکہ فتح ہونے کے وقت تب بھی آپ کے الفاظ، آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے. فرمایا کہ مجھے نکال سچائی کے ساتھ، داخل کر سچائی کے ساتھ اور نکال سچائی کے ساتھ. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اے اللہ میرے لیے اپنی طرف سے ایک مددگار متعین فرما دے. سلطان یعنی غلبہ، کوئی حکومت، کوئی اختیار والا، اس کو میرے ساتھ کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انصار مدینہ کو آپ کے لیے ناصر بنا دیا، مدد کرنے والا بنا دیا. وقل جاء الحق، اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا. وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل تو مٹ جانے ہی کے قابل ہے.
नाबूद हो जाने, नीस्त हो जाने, ख़त्म हो जाने ही के काबिल है। ये पेशगोई थी जो फ़तेह मक्का पर पूरी हुई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल हुए हैं फातिहाना मक्का मुकर्रमा में, तो जैसे जितने बुत रखे हुए थे काबतुल्लाह में उनको गिराते जाते थे और यही अल्फाज मुबारक आपकी ज़बान मुबारक पर थे। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी, और हम नाजिल करते हैं कुरान में, मा हुआ शिफाउन, जो बाइस शिफा है, यानी ये आयात तुम्हारे लिए शिफा का सामान है। व रहमतुन लिल मोमिनीन, और रहमत है अहले ईमान के हक में। वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, और ये आयात ज्यादा नहीं करती जालिमों को मगर खसारे में। यानी इन आयात के नुज़ूल से जब वो इनकार करते हैं इसका तो बढ़ जाते हैं खसारे में। व इज़ा अनअमना अलल इंसान, और जब हम इनाम करते हैं इंसान पर, आराज़ा, उसका हाल ये होता है उसके बावजूद, इनाम के बावजूद भी वो एराज करता है। वह ना भी जानिबी, और अपना पहलू बदल लेता है। व इज़ा मस्सहु शर्र, होता यह है कि जब खुशादगी अल्लाह देते हैं तो नाशुक्री में पड़ जाता है। वह इज़ा मस्सहु शर्र, और जब उसे तकलीफ पहुंचती है, काना यऊसा, तो इंतहाई नाउमीद हो जाता है। ये दोनों शैतान के वार हैं कि फराखी में शैतान इसको नाशुक्री सिखाता है और जब तंगी में हो तो इसको मायूसी सिखाता है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तलकीन फरमाया कि मायूस नहीं होना चाहिए। मायूस होना बंदे मोमिन का तरीका नहीं है। मायूसी से शैतान के दरवाजे खुलते हैं। इसे चाहिए कि उम्मीद रखे अल्लाह से, और तकलीफ के मौके पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही को याद रखे। कुल, कह दीजिए, कुल्लु यामलु अला शाकिलती, हर कोई अमल करे अपने तरीके पर, जो अल्लाह ने उसको दे रखा है, जहां उसको रखा है, जिस तरीके पर रखा है उसे चाहिए कि वहां रहे। यानी जो कुछ असबाब दुनिया अल्लाह ने उसे दिए उस पर काने रहे। फरब्बुकुम आलमु, आपका रब खूब जानता है, बिमन हुआ अहदा सबीला, कौन ज्यादा हिदायत वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में बतला देगा कि कौन ज्यादा हिदायत वाला था। दुनिया में किसी को माल ज्यादा दिया जाए या उम्र ज्यादा दी जाए या सेहत ज्यादा दी जाए, ये इस बात की अलामत नहीं है कि उससे अल्लाह राजी है। ये तो आजमाइश का सामान है। वह यसअलूनका अनिर रूह, और ये लोग पूछते हैं आपसे रूह की बाबत। ये वो सवाल था जो पस मंजर में, इस सूरत के पस मंजर में और शान नुज़ूल के तौर पर अर्ज किया गया था कि यहूदियों से पूछकर मुशरिकीन मक्का ने सवाल किया था, उसका जवाब दिया जा रहा है। फरमाया ये लोग आपसे, यानी यहूदी पूछते हैं मुशरिकीन मक्का की विसातत से रूह की बाबत। कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, कह दीजिए कि रूह तो मेरे रब का हुक्म है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खास अपने हुक्म से इसे तख्लीक फरमाया। इंसान के जिस्म की तख्लीक होती है उसमें सिलसिला तनासुल दरमियान में है कि वो किसी की औलाद है, वो किसी की औलाद है, वो किसी की औलाद है। अरवाह को एक साथ एक अम्र कुन से अल्लाह ने तख्लीक फरमाया, उनके माबैन तनासुल नहीं है, बराह रास्त उनको अल्लाह ने अपने अम्र कुन से तख्लीक फरमाया। ये इसके एक माना है, बाकी मुफस्सिरीन ने इसके कई माना बयान किए हैं। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कह दीजिए तो मेरे रब का हुक्म है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम इल्म नहीं दिए गए मगर बहुत थोड़ा, इल्म में से नहीं दिए गए मगर बहुत थोड़ा। यानी कुल इल्म का इहाता करना इंसान के बस की बात नहीं है। जो कुछ इल्म इंसान के पास है ये इसके हवासे खमसा की गिरफ्त में आने वाला था और बहुत महदूद है, और बाकी जो कुछ अंबिया की विसातत से दिया गया वो भी इसकी हिदायत के लिए जो दरकार था वो दे दिया गया। फिर इस कायनात में और बहुत सी बातें हैं जिसका इल्म इंसान के पास नहीं है, वो उसका इहाता नहीं कर सकता। यहूदियों ने ये बात कही थी कि अगर ये नबी बरहक हैं तो ये रूह की बाबत ज्यादा तफसील नहीं करेंगे। आसमानी किताबों में ऐसे ही होता आया कि रूह की बाबत बहुत थोड़ी बात बताई गई है। इसी तरह हुआ कि कुरान हकीम ने भी बता दिया कि तुम्हें इल्म नहीं दिया गया मगर बहुत थोड़ा, और ये एक दावा है कि तुम्हें इल्म नहीं दिया गया मगर बहुत थोड़ा। इस दावे की दलील के तौर पर सूरह कहफ में वाक़यात हज़रत मूसा और खज़र अलैहिस्सलाम के जिक्र किए। वलइन शेना, और अगर हम चाहें, लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहैना इलैक, तो हम यकीनन ले जाएं उस कुरान को जो हमने आपकी जानिब वही किया, यानी उसे भुला दें तुम्हारे हाफ़ज़े से। सुम्मा ला तजिदु लका बिही अलैना वकीला, फिर इस कुरान को वापस लाने के लिए तुम किसी और को अपना मददगार न पाओगे, हिमायती न पाओगे हमारे मुकाबले में। इल्ला रहमतम मिर रब्बिक, ये तो रहमत है तुम्हारे रब की तरफ से। इन्न फ़ज़लहु काना अलैका कबीरा, बेशक तुम्हारे रब का फजल तुम पर बहुत बड़ा है। कुल इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन, कह दीजिए अगर जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन, अला यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, कि बना लाए इस जैसा कुरान, कुरान जैसी कुछ चीज, यानी कुरान की मिसल कुछ, ला यातून बिमिस्लिही, इसकी मिसाल जैसी भी बनाकर न ला सकेंगे। वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा, चाहे ये एक दूसरे के मददगार हो जाए, जिन और इंस एक दूसरे की मदद करे तब भी नहीं कर सकते इस चैलेंज को पूरा। वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल कुरान मिन कुल्लि मसल, और तहक़ीक़ हमने फेर फेर कर बयान की है इस कुरान हकीम में तरह तरह की मिसालें लोगों के लिए। फ़अबा अक्सरुन्नासी, मगर इनकार किया लोगों की अक्सरियत ने, इल्ला कुफूरा, मगर कुफ्र का। मतलब क्या है कि कुफ्र तो कर जाते हैं, उसका इनकार नहीं करते,
اللہ सुब्हानहू व तआला की नेमत का एतराफ़ करना, इसका इनकार कर जाते हैं। यानी लोगों की अक्सरियत का हाल ये है कि नाशुक्र वाक़े हुए हैं। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लन नूमिन लका, हम हरगिज़ ईमान न लाएंगे आप पर, हत्ता तफजुरा लना, यहाँ तक कि आप हमारे लिए जारी कर दे, मिनल अर्ज़ यंबुआ, ज़मीन से एक बहता हुआ चश्मा, औ तकून लका जन्नतुन, ये कि आपके लिए हो एक बाग, मिन नखीलिन व इनबिन, खजूरों का और अंगूरों का, जैसे ताइफ वालों के पास, वहाँ के सरदारों के पास बाग हैं। कहने लगे ये सारे मौजज़ात हमें दिखाइए। मुशरिकीन मक्का के मुतालबात थे जो उन्होंने बाकायदा एहतमाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे। कहने लगे ये सारे आप हमें मौजज़े दिखाइए, इसी फिर हम ईमान लाएंगे। फतुफज्जिर अल अनहार खिलालहा तफजीरा, फिर जारी कर दे उस नहर को उन बागों के दरमियान जगह जगह से फिरने वाली, यानी जो दो बाग दिए जाए उसमें भी ऐसे इस तरह हम डिक्टेट करवाएंगे, हम बताएंगे, वैसा मौजज़ा आप दिखाइए। और तो समा, या ये कि गिरा दे हम पर आसमान को, कमा ज़ामता अलैना किसफन, जैसे कि आप दावा करते हैं या आपका ये ख्याल है कि हम पर गिर जाएगा जमान आसमान टुकड़े टुकड़े होकर। जैसे पिछली कौमों पर अजाब आए थे, उनके वाकयात अब हमें सुनाते हैं और आप कहते हैं कि इनकार करने पर तुम्हारे साथ भी यही होगा, तो ऐसा कोई अजाब ले आइए हमारे ऊपर। औताती बिल्लाही, या ले आइए अल्लाह को, वल मलाइकति कबीला, और फरिश्तों को हमारे सामने, यानी हम भी आंखों से देख लें उन्हें आता हुआ। और यकून लका बैतुन मिन ज़ुखरुफिन, या ये कि आपके लिए घर हो सोने का, और तरका, या ये कि आप चढ़ें फिर समाई आसमान में, वलन नौमिना, और हम फिर भी न मानेंगे, लिरुक़िये का, आपके इस चढ़ने को, हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़रअहु, यहाँ तक कि आप आसमान से एक लिखी हुई किताब, सहीफ़ा लेकर आए जिसे हम पढ़ें। कुल, इन सारी बातों को सुनने के बाद, इन सारे मुतालबों को सुनने के बाद एक बात कही गई, कुल कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, मेरा रब तो पाक है और मैं नहीं हूं मगर एक बशर रसूल, एक ऐसा रसूल जो बशर है, एक ऐसा बशर जो रसूल बनाकर भेजा गया है। यानी मैंने तो दावा ही नहीं किया इस बात का कि मैं खुदाई इख्तियारात का हामिल हूं, और तुम जो मुतालबात मुझसे कर रहे हो ये सारे अल्लाह के इख्तियार में है, मेरे इख्तियार में से कोई चीज़ नहीं। और न मैंने ये कहा कि मेरे कहने पर ये सब कुछ हो सकता है। वमा मनान नासा, और किस चीज़ ने लोगों को रोके रखा इस बात से, योमिनो के वो ईमान लाएं, इस जाहुमुल हुदा, जब हिदायत उनके पास आ गई, इल्ला अन क़ालू, सिवाय इसके कि उन्होंने कहा, अब्बासल्लाहु बशर रसूला, क्या अल्लाह ने एक बशर को रसूल बनाकर भेजा है। बशरियत को देखकर रिसालत का इनकार करते थे। कुल कह दीजिए, लौ कान फिल अर्ज़ि मलाइकतुम यमशून मुतमइन्नीन, कि अगर ऐसा होता कि ज़मीन पर फरिश्ते होते चलते फिरते इत्मीनान के साथ, यानी ज़मीन पर फरिश्ते बसते हो और यहाँ की आबादी फरिश्तों पर मुश्तमिल हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके लिए फरिश्ते ही को रसूल बनाकर भेजता। लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला, तो हम आसमान से भी किसी फरिश्ते को ही रसूल बनाकर भेजते। मगर यहाँ चूंकि इंसान बसते हैं तो इंसानों के लिए उसवा और रहनुमा और उनके लिए मिसाल तो एक बशर ही बन सकते हैं। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, कह दीजिए कि अल्लाह ही काफ़ी है बतौर गवाह मेरे और तुम्हारे माबैन। इन्नहु कान बिइबादिही खबीरन बसीरा, बेशक वो अपने बंदों को देखने वाला है और खूब उनसे बाखबर है। वमन यहदिल्लाहु, जिस किसी को अल्लाह हिदायत अता फरमाए, फहुवल मुहतदी, वही हिदायत पाने वाला है। वमन युज़लिल, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूनिही, तो तुम नहीं पाओगे उनके लिए कोई दोस्त अल्लाह को छोड़कर, कोई हिमायती अल्लाह को छोड़कर। वनाशुरुहुम यौमल क़यामति अला वुजूहिहिम उम्या, और हम इकट्ठा करेंगे इन लोगों को क़यामत के दिन उनके मुंह के बल, इस हाल में कि वो अंधे होंगे, वह बुकमा, और वो गूंगे होंगे, वह सुम्मा, और वो बहरे होंगे। मावाहुम जहन्नम, इनका ठिकाना जहन्नम है। कुल्लमा खबत, हर मर्तबा जब जहन्नम की आग बुझने लगेगी, ज़िदनाहुम सईरा, तो हम भड़का देंगे उस आग को और ज्यादा भड़काना। ज़ालिका जज़ाउहुम, यह है बदला इनका, यह है सजा इनकी। बेअन्नहुम कफरू बिआयातिना, इसके सबब कि इन्होंने हमारी आयात को झुटलाया है, उसका कुफ्र किया। वक़ालू, और उन्होंने कहा, अइज़ा कुन्ना इज़ामन, क्या जब कि हम हो जाएंगे हड्डियां, व रुफाता, और रेजा रेजा हो जाएंगे, अइन्ना लमबऊसून खल्कन जदीदा, फिर क्या हम उठाए जाएंगे एक नई तख्लीक, दोबारा नए सिरे से पैदा किया जाना। औलम यरौ, क्या इन्होंने नहीं देखा, अन्नल्लाह अल्लज़ी, बेशक अल्लाह वो ज़ात है, खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को, क़ादिरुन, बेशक वो क़ादिर है इस बात पर, अला यख़्लुक़ मिस्लहुम, कि वो तख्लीक कर दे इनकी ही मिसल, यानी इनको वापस खड़ा कर दे, जैसे ये आज है वैसे ही इनको रोज़े क़यामत वापस खड़ा कर दे, इनकी पोर पोर दुरुस्त कर दे। वजअल लहुम अजलन, और उसने मुकर्रर की इनके लिए एक मुअय्यन मुद्दत, ला रैब फीह, उसके आने में, यानी मुद्दत के मुकम्मल होने पर, क़यामत के आ जाने में कोई शक नहीं, या मुद्दत के मुकम्मल हो जाने पर, मौत के आ जाने पर कोई शक नहीं। फ़अबा ज़ालिमून इल्ला कफूरा, नहीं जालिमों ने इनकार किया मगर कुफ्र का, यानी कुफ्र इख्तियार किया, ईमान का इनकार किया। कुल कह दीजिए, लौ अंतुम तमलिकून खज़ाइन
बैना रहमत रब्बी, अगर ऐसा हो कि तुम्हारे इख्तियार में हो मेरे रब के तमाम खजाने रहमत के, इज़न तो फिर तो ये होगा लामसकतुम खशियतल इन्फाक, तुम रोक लोगे उन सारे खजानों को इस ख्याल से कि कहीं ख़त्म ना हो जाएं, खर्च करने से ख़त्म ना हो जाएं। वकानल इंसानो कतूरा, और इंसान तो इंतहाई बखील वाक़ हुआ है। अल्लाह ने इंसानों को रिस्क देने का मामला इंसानों के हाथ में नहीं दिया, अपने पास रखा। अगर इंसान के पास होता तो इंसान दूसरों को कुछ भी अता ना करता। वलक़द आतैना मूसा, और तहकीक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अता की थी 9 आयातिन बय्यनात, 9 बड़ी वाज़े निशानियां। आयात से मुराद मोजज़े हैं। फसल बनी इसराइल, तो पूछ लीजिए बनी इसराइल वालों से, इस जाहम, जब वो हज़रत मूसा उनके पास वो निशानियां लेकर आए थे। वो निशानियां कौन सी थी? अबू दाऊद शरीफ की रिवायत, तिरमिज़ी की रिवायत, इब्न माजा की रिवायत से मालूम होता कि वो 9 निशानियां ये थी। सबसे पहले ये हुक्म दिया गया था, यानी अहकामात थे। कुरान हकीम में निशानियों के साथ जिन बातों को जिक्र किया गया वो हैं जो कि बाज़ अलामात के, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए असा दिया गया, उनको यद बैज़ा दिया गया, इसी तरह दीगर। और हदीस मुबारका में जो निशानियों के लफ्ज़ से जिक्र होने वाली चीजें हैं वो कुछ अहकामात हैं। सबसे पहला हुक्म ये था कि शिरक न करोगे, दूसरा ये कि चोरी नहीं करोगे, तीसरी बात जिना न करोगे, चौथी बात नाहक कत्ल न करोगे, पांचवी बात नाहक इल्जाम न लगाओगे, छठी बात ये कि जादू न करोगे, सातवीं बात सूद लेना देना नहीं करोगे, आठवीं बात पाक दामन औरतों पर इल्जाम नहीं लगाओगे, तोहमत नहीं लगाओगे, और नवी बात यह कि मैदान जिहाद से नहीं भागोगे। हदीस मुबारका में 9 अहकामात को अलामात से जिक्र किया गया इसी आयत की तफसीर के तौर पर। और कुरान हकीम में आयत से मुराद जो मुख्तलिफ मोजज़ात ज़ाहिर हुए थे या ये कि अजाब की सूरतें आई थी उन्हें जिक्र किया गया। जैसे नंबर 1 असा था, यद बैज़ा है, जादूगरों की शिकस्त है, कहत साली से पकड़ना है, तूफान के जरिए पकड़ना है, टिड्डी दल है, कीड़ों का पैदा हो जाना है, मेंढकों का पैदा होना है, हर चीज़ में खून का आ जाना है। ये 9 अलामात कुरान हकीम में जिक्र की गई। दोनों ही बातें अपनी जगह दुरुस्त है। आयत से मुराद अल्लाह के अहकामात भी हैं और मौजज़ात अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के भी हैं। फसल बनी इसराइल, पूछ लीजिए बनी इसराइल वालों से, इस जाहुम, जब हज़रत मूसा उनके पास ये लेकर आए थे, फ़क़ाल लहू फ़िरऔन, तो कहा फ़िरऔन ने उनसे, इन्नी लाज़ुन्नुका या मूसा मसहूरा, ए मूसा मैं तो तुम्हें समझता हूँ कि तुम एक सहरज़दा आदमी हो, तुम पर जादू कर दिया है किसी ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी मुशरिकीन ये बात कह रहे थे, तो बताया गया कि उस जमाने का भी जो इनकार करने वाला था हज़रत मूसा के बिलमुकाबिल फ़िरऔन, वो भी यही कहता था। क़ाला, हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया, लक़द अलिमतु, तहक़ीक़ तुम जानते, लक़द अलिमता, तहक़ीक़ तुम जानते हो, मा अंज़ला हाउलाई इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि बसाइर, ये जो कुछ निशानियां हैं ये किसी और ने नाजिल नहीं की, ये तो अल्लाह ने नाजिल की हैं, जो आसमान और ज़मीन का रब है, और इसलिए नाजिल की हैं कि इससे तुम्हारी आंखें खुल जाएं। बसाइर हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सामान बसीरत है, अक्लमंदों के लिए इसमें गौर व फिक्र का सामान है। व इन्नी लअज़ुन्नुका या फ़िरऔन मसबूरा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली नबी थे, उन्होंने भी वैसे ही जवाब दिया। फ़िरऔन ने कहा था मसहूरा, तो उन्होंने फरमाया तुम हो मसबूरा, मैं तो तुम्हारे बारे में ये ख्याल करता हूँ कि फ़िरऔन तुम मसबूरा हो, यानी हलाक किए गए हो, तुम पर अल्लाह ने हलाकत डाल दी है। फ़अरादा यस्तफ़िज़्ज़हुम मिनल अर्ज़ि, तो फ़िरऔन ने चाहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैर उखाड़ दे ज़मीन से, यानी उनको कमज़ोर कर दे वहाँ पर। फ़अग़रक़नाहु, तो हमने, अल्लाह फरमाता हमने गर्क कर दिया फ़िरऔन को, व मन माअहु जमीआ, और जो भी उसके साथ था उन सबको भी। सरदारान कुरैश को धमकी दी जा रही है कि तुम भी अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से निकालने की कोशिश करोगे तो नतीजा यही निकलेगा कि आखिरकार इनको फतह मिलेगी और तुम मगलूब होकर रहोगे। वक़ुलना मिन बादिही, और हमने कहा इसके बाद बनी इसराइल से, उसकुनुल अर्ज़ा, तुम ज़मीन में करार पकड़ो, फ़इज़ा जा वादुल आखिरा, और जब आ गया उनसे हमारी वादे का आखिरी वक्त। मुराद क्या है आखिरी वादा? 2 मुरादें ली गई। एक ये कि फिर बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद जो कहा गया था कुरान हकीम में, यानी सूरत के आगाज़ में ये बात कि उनसे 2 वादे किए गए थे। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि उसमें से दूसरा बिगाड़ इनका वो था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ही वाक़ हुआ था, उस मौके पर यह सूरत ज़ाहिर हुई। और दूसरी तफसीर ये की गई कि इससे मुराद आखिरत है, कि जब आ जाएगा आखिरत के वादे का वक्त, यानी रोज़े क़यामत, जिना बिकुम लफ़ीफ़ा, तो हम तुम सबको ले आएंगे इकट्ठा कर, यानी अपने हुजूर खड़ा करेंगे तुम्हें मैदान हशर में। वबिल हक़ अंज़लनाहु, और हमने नाजिल किया इस कुरान को हक़ के साथ, वबिल हक़ नज़ल, और ये हक़ ही के साथ नाजिल हुआ है। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन, और हमने
نہیں بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر خوشخبری سنانے والا بنا کر، وہ نذیرہ اور ڈر سنانے والا بنا کر، وہ قرآن فرقناہ، اور یہ قرآن اسے ہم نے نازل کیا ہے جدا جدا کر کر، تھوڑا تھوڑا کر کر، آہستہ آہستہ نازل کیا ہے، اور کچھ حالات جس کا تقاضا کرتے تھے وہ آیات اس وقت نازل ہوئیں، پھر حالات جس کا تقاضا کرتے تھے اس وقت کے اعتراضات کا جواب اس وقت دے دیا گیا، کس لیے؟ لتقرأہ، تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائیں، علی الناس علی مقسن، لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر، ان کی ضرورت کے موافق، ان کے اقتضاء تقاضے کے موافق، حالات کے موافق رہنمائی ہوتی چلے جائے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تنزیلا، اور ہم نے اسے اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کر، قل کہہ دیجئے آمنو بھی، ایمان لے آؤ اس قرآن پر، او لا تؤمنو، یا تم نہ لاؤ ایمان اس پر، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جو علم دیے گئے اس سے پہلے، یعنی علماء بنی اسرائیل، اذا یتلی علیہم، جب ان کے سامنے قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے، یخرون للاسقان سجدہ، تو اسے پڑھ کر گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل سجدے میں، یعنی بے اختیار سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ بعض واقعات بھی نقل کیے گئے کہ نجران سے اور دیگر مقامات سے آنے والے جو وفود تھے علماء نصارہ کے، ان کے سامنے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم پڑھ کر سنایا کرتے تھے تو اس موقع پر وہ بے اختیار رو بھی پڑتے تھے اور سجدے میں گر جاتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا، یعنی یہ کہ جو وعدہ کیا گیا تھا تورات و انجیل میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ قرآن وہی ہے جس کی کہ علامات ہماری کتابوں میں موجود تھی۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن حکیم کا نزول انہیں بڑھاتا ہے خشوع و خضوع میں، یا یہ کہ آپ جو پڑھ کر سناتے ہیں انہیں آیات، یہ انہیں خشوع و خضوع میں، اللہ کے خوف میں اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں پر سجدہ، آیت سجدہ واقع ہوئی ہے، سجدہ کر لیجئے۔ ان آیات کے بارے میں جو کیفیات بتائی گئیں کہ ان لوگوں کی، وہ لوگ کہ جنہیں علم دیا گیا تھا اس سے پہلے، یعنی علماء نصارہ کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ قرآن حکیم کو سن کر ان کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ اس کے بارے میں روح المعانی میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ ذَلِكَ حال العلماء، یہی حال علماء کا ہونا چاہیے، چاہے وہ امت محمدیہ کے علماء ہوں، ان کو بھی جس کا علم جتنا بڑھتا جائے اس کے اندر اتنی ہی خشوع و خضوع کی کیفیت بڑھتی چلے جانی چاہیے۔ اور ایک بزرگ کا قول نقل کیا کہ جس شخص کو صرف ایسا علم دیا گیا ہو جو اس کی زبان پر ہو، اس کو رولاتا نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو علم نافع نہ دیا گیا، اسے علم نافع نہیں دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ایسا علم جو اللہ کے خوف میں بھی ہمیں بڑھاتا چلا جائے۔ قل ادعوا اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو، عبد الرحمن، یا رحمان کو پکارو، یعنی ایک ہی بات ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ رحمان کون ہے، ہم تو رحمان کے لفظ سے واقف نہیں، بتایا گیا کہ اللہ ہی کا صفاتی نام ہے، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایک ہی ذات مراد ہے۔ ایما تدعو، جس کا بھی جو نام لے کر بھی تم اسے پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، تو اسی کے لیے تمام اچھے نام، جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی نام جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، ان سے اسے پکارنا، مراد وہی ذات باری تعالیٰ ہے۔ ولا تجہر بصلاتک، اور اپنی آواز کو بلند نہ کرو نماز میں، ولا تخافت بہا، اور نہیں بہت زیادہ پست کر لو، وابتغی بین ذالک سبیلا، ان دونوں کے مابین راستہ اختیار کرو۔ کچھ نمازیں جہری ہیں، کچھ نمازیں سری ہیں جس میں کہ امام قرات کرتے ہیں، باقی اگر کوئی شخص الگ سے پڑھ رہا ہے اس کا حکم دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے تہجد کی نماز ہے، نفل نماز ہے، تو پسندیدہ بات یہ ہے کہ اتنی آواز سے انسان قرات کرے کہ اس کی اپنی آواز اس کے کانوں میں آ رہی ہو، اتنی زیادہ نہ ہو کہ کسی اور کو اذیت ہو، کوئی سو رہا ہے تو اس کے لیے نیند میں خلل نہ آئے، یا یہ کہ اتنی بلند آواز نہ ہو کہ اس سے قرآن حکیم کی بے حرمتی ہو رہی ہو، اور نہ اتنی پست آواز کر لو کہ تم پر نیند کا غلبہ ہو جائے۔ خاص طور پر تہجد کی نماز کے لیے ایک ادب سکھایا گیا اور ایک طریقہ بتایا گیا کہ اس موقع پر نماز میں آواز کو اتنا بلند کرو کہ اپنی کان میں آواز آ رہی ہو، نہ تو بہت بلند آواز سے اور نہ ہی بہت پست آواز سے، اتنی آواز کہ جو اپنی کان میں آ رہی ہو۔
वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, इतनी दरमियान की आवाज़ इन दोनों की यानी जहर और सिर के माबैन। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, और कह दीजिए कि तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है, लम यत्तखिज़ वलदा, जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया, वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, और कोई उसका शरीक नहीं है बादशाहत में, वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल, और उसका कोई हिमायती इस वजह से नहीं है कि वो कमज़ोर पड़ गया। उसका वली मतलब उसका दोस्त, जिसको वो अपना दोस्त बनाता है, वो उसकी कमजोरी की वजह से दोस्त नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह की अता है। कोई इंसान किसी को अपना दोस्त बनाता है तो ताकि कमजोर वक्त में, मुश्किल वक्त में वो उसका साथ देने वाला, उसका हिमायती हो। अल्लाह ने जिसको वली बनाया उसमें ये तसव्वुर नहीं पाया जाता। यहाँ से मालूम हुआ कि बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो खालिक और मखलूक दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, मगर माना अपने अपने होंगे। वही लफ्ज़ जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा तो उसकी शान के मुताबिक होगा, और वही लफ्ज़ जब इंसान के लिए इस्तेमाल होगा तो इंसान के हाल के मुआफ़िक इस्तेमाल होगा। इंसान वली है अल्लाह का, यानी मोहताज है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुर्ब का, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वली है इंसान का, यानी इसका पुष्टपना है, हिमायती है, इसका मददगार है। तो अल्लाह ने किसी को अपना वली कमजोरी की वजह से नहीं बनाया। वला वकब्बिरहु तकबीरा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ाई बयान कीजिए, खूब बड़ाई बयान करना। यहाँ पर इक्तफा कर लेते हैं, इंशाअल्लाह 8 रकात अदा करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना।